اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ اور جہنم کی تاریکیوں سے نور جنت و نعیم کی طرف نکال لائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اور فرشتوں کی صلاۃ صرف ذکر کرنے والوں پر ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس پہ سکینت طمانینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سند ترمذی حدیث نمبر 3378۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھیں، پھر تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلایا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تا 126۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ ذکر الہی کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ جو شخص چاہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغوں میں رہے، اسے ذکر کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک دن حضور اکرم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، جنت کے باغات کے میوے چن لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے اور ذکر کے مجالس۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3510۔